آئیں ملیں اسے ٹھیک کریں, کسی کو تانا شنا نہیں دیا. حافظ صاحب, چیف جسٹس کی گفتگو آپ نے بھی آج سنی ہوگی. عمران خان صاحب کی تقریر جو ہے وہ کیا رد عمل تھی؟ تو غصے میں تھے نواز شریف صاحب کے جانے کے اوپر, اور آج جو چیف صاحب نے جو گفتگو کی ہے چیف جسٹس نے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ حافظ صاحب. دیکھیے حافظ صاحب, بات یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب کی تقریر کو ایک پس منظر میں آپ ان کو دیکھیں, ایک کنٹیکسٹ میں آپ دیکھیں, سیاق اور سباق میں. آیا یہ تقریر اس ٹائم پہ انہوں نے دیا جو اس سے ایک دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ میاں نواز شریف صاحب کو 4 ہفتوں کے لیے اجازت دی بغیر اس شرط کے جو شرط عمران خان وفاقی حکومت نے رکھی تھی. اب اس کنٹیکسٹ میں وہ کہتے ہیں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا قانون. پھر انہوں نے چیف جسٹس جو حاضر سروس ہے اور آنے والا جو چیف جسٹس ہے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ عدلیہ کو آزاد کرے, اور آزاد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے ایک قانون. یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دونوں کا پیمانہ ایک ہونا چاہیے. اچھا, کہاں فیصلہ ہوا طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا؟ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ, کیونکہ سامنے آپ کے سامنے فردوس شکوان کا بیان بھی ہے, فواد چودھری کا بیان بھی ہے, اور دیگر کا بیانات شیخ رشید کے بیان بھی موجود ہے. ان کی بیانات سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ طاقتور کے لیے ایک اور کمزور کے لیے دوسرا. ان کی بیانات سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ یہ فیصلہ میرٹ پر نہیں ہے, یہ ڈیل کا نتیجہ ہے اس قسم کی. تو یہی حکمت عملی تو عمران خان کی حکومت خود ہی استعمال کر رہی ہے فارن فنڈنگ کیس میں. لہذا وہ آپ کو بلا رہا ہے کہ ہمیں حساب دے, آپ کو پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. اسٹیٹ بینک نے باقاعدہ تفصیلی رپورٹ دی. آپ نے 26 اکاؤنٹ میں سے 8 بتائے تھے, 18 نہیں بتائے تھے, آپ نے چھپائے تھے. الیکشن کمیشن نے, کیونکہ جب الیکشن کمیشن نے آپ کو کہا کہ تفصیلات دے, آپ نے نہیں دیے, انہوں نے اسٹیٹ بینک سے مانگ لیا, اسٹیٹ بینک نے وہ تفصیلات دیے کہ 8 یہ ہے اور 18 ہے, 26 انہوں نے دیے. اب اس کو تو آپ ڈیلے پریکٹس تو آپ کر رہے ہیں, لیت و تلال سے انتقام لیتے ہیں. 60-61 درخواستیں ہیں آپ کی اس کے خلاف کہ الیکشن کمیشن کو اس قسم کی کیس کی سماعت کی اختیار ہی نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ آپ گئے, سپریم کورٹ, سب نے پھر آپ کو واپس الیکشن کمیشن بھجوا دیا. اسکروٹنی کمیٹی کے خلاف اس کے خلاف بھی درخواستیں دی. تو یہ کیوں اگر طاقتور اور کمزور کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وزیر اعظم ہیں, آپ کی حکومت ہے, یہ لیت ولال اور یہ تاخیر بار بار کیوں ہو رہی ہے؟ بہت سارے سوال ہیں. صرف اور صرف یہ ہے کہ فیملی بیس پالیٹکس ہے. بات یہ ہے پرسنل ہو گئے نا. دیکھیے بات یہ ہے صاحب کہ جہاں تک ہماری علی بھائی نے بات کی آزادی مارچ کی بات ہے, ان کی فنڈنگ کی بات ہے, تو میرے خیال میں الیکشن کمیشن بھی حاضر ہے سامنے, سپریم کورٹ بھی ہے, ہائی کورٹ بھی ہے. جہاں بھی جانا چاہے ان کو اجازت ہے کہ JUI کو فنڈنگ کہاں سے ملی آزادی مارچ میں. میرے خیال میں اس میں باقی ڈسکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب پر کتنے عرصے سے الزامات لگا رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے فلان پرمٹ لیا, ان کی قیمت 1 پرمٹ ہے, 1 پرمٹ دو, تو مولانا ہر قسم کے فتویٰ دینے کے لیے تیار ہے. ہاں, تو یہ میرے خیال میں آپ احتساب کمیشن گزشتہ 5 سال خیبر پختونخوا میں وہاں تھا, تو مولانا کو نوٹس دینا چاہیے تھا کہ آپ نے اتنے پرمٹ لیے, کس مقصد کے لیے لیے تھے, آپ کے اثاثے اس زمانے میں اتنے تھے, بعد میں اتنے بڑھ گئے, یہ تو کرنا چاہیے تھا. آج بھی FIA ان کے انڈر ہے, تمام انویسٹیگیشن ادارے ان کے اندر ہے, ایجنسیاں ان کے پاس ہے, اور جو بھی ادارہ مولانا کے خلاف, انہوں نے کل کہا بھی کہ آپ جا کے مجھے نوٹس کریں کہ آپ نے کیا 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 ہے اور کہاں سے لیا ہے اور کتنی بینیفٹ آپ نے حاصل کیا ہے. یہ تو میرے خیال میں وہ کہتے ہیں میدان بھی حاضر, گھوڑا بھی حاضر. تیسری بات یہ ہے کہ فرض کرے آپ بات کرے تو سوال کرے تو ٹھیک ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سوال وہ کرتا ہے جس کی کیبنٹ میں سارے وہ لوگ بیٹھے ہیں جو وہ گزشتہ حکومتوں کے حصہ رہے ہیں. ان کی پوری کیبنٹ میں شہریار, مراد سعید,
اور علی محمد کے علاوہ ان کے پرانے پی ٹی آئی کے مجھے بتایا اکثریت کس کی ہے؟ اکثریت کون سے لوگ؟ وہ سارے وہ لوگ ہیں یا تو صدر زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے کیبنٹ کے حصہ تھے یا مشرف صاحب کے کیبنٹ کے حصہ تھے. اب وہ سارے فرشتے بن گئے, وہ سارے دودھ کے دلہے بن گئے. یہ اس قسم کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مدینے کی ریاست میں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر آپ سیدھے راستے پہ چلے تو ہم آپ کے پیچھے ہیں, اگر نہیں چلے تو تلوار کے نوک سے آپ کو سیدھا کریں گے. تلوار کے نوک سے. کیا کوئی ان کے سامنے یہ بات کر سکتا ہے؟ اگر یہ کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے, ہماری پارٹی میں جمہوریت ہے, تو وجیہ الدین کہاں ہے آج کل؟ جسٹس ریٹائر وجیہ الدین کہ عمران خان صاحب نے خود عمران خان صاحب کے سامنے کوئی آواز نہیں تو میں دلیل دیتا ہوں نا. جب عمران خان صاحب کے پارٹی پہ اعتراض ہوا کہ ان کی تنظیم سازی اور ممبر سازی میں گپلے ہوئے اور پیسہ استعمال ہوا, جیل سازی ہوئے, جتنے بھی بڑے بڑے جس میں جہانگیر ترین وغیرہ یہ سارے شامل ہیں, تو انہوں نے کمیٹی کنڈکٹ کی. اس میں وجیہ الدین صاحب تھے ایک دوسرا. انہوں نے رپورٹ دیا بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کو فارغ کرتے جو پیسوں کے بلبوتے پہ عہدے حاصل کر کے آئے, انہوں نے وجیہ الدین کو فارغ کیا گیا. یہ تو ریکارڈ پر موجود ہے. دوسری بات یہ حامد خان دیکھیے میں نے آپ کی بات غور سے سنی, دیکھیں نا آپ. تو دوسری بات یہ ہے کہ حامد خان کیوں کہتے ہیں کہ وہ پارٹی نہیں ہے جو پہلے پارٹی تھی, یہ کوئی اور پارٹی ہے. پارٹی پر ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے جو نظریاتی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. اس کی مثال یہ ہے کہ پوری پنجاب میں آپ کو علی نواز نہیں ملا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائے, آپ کو کوئی اور نظریاتی نہیں ملا کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنائے. آپ کے الیکشن سے 2 ہفتے پہلے کس پارٹی سے آ کے شامل ہوئے, کس نے دم درود کر کے کہا, خواب دیکھا کہ عثمان بزدار کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بناؤ؟ یہ کوئی میرٹ ہے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں دم درود کی وجہ سے عثمان بزدار دیکھیے اس ملک میں یہ کہتا ہوں اس میڈیا کی وجہ سے 22 کروڑ عوام ابھی باشعور ہو چکے ہیں. نہ کسی بازیگر کی بازیگری چلے گی, نہ کسی جادوگر اور جادوگرنی کی جادوگری چلے گی. دیکھیں نا بالکل فتوے کے تو ہم خلاف ہیں. ہم جمعیت علماء اسلام وہ پارٹی ہے, جمعیت علماء اسلام وہ پارٹی ہے کہ اس قسم کی فتووں کے خلاف وہ نکلے ہیں جو بدامنی اور فساد اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کی سبب بنتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی دلیل میں بتاتا ہوں. اس کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان صاحب پر خودکش حملے ہوئے, اس کے نتیجے میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب پر خودکش حملے ہوئے, اس کے نتیجے میں مولانا حیدری صاحب پر خودکش حملے ہوئے. یہ کیوں ہوئے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ہائی کمیشن تشکیل دی کہ دیکھیے گزشتہ 10 سال جتنی بھی قرضے باہر سے آئے ہیں وہ پیسہ کہاں گیا. ٹھیک ہے, میں یہاں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. امید اللہ صاحب کو سارے پتہ نہیں ہے, اسد عمر صاحب بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں, حماد اظہر صاحب بھی کیبنٹ کے ممبر ہیں, شیری مزاری بھی کیبنٹ میں ہیں. میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں نا, آپ نے 3 بندوں کا کہا, آپ نے اس کے علاوہ کہا کوئی بھی نہیں ہے. میں تو آپ کو نام لے کے بتا رہا ہوں. بتائیے آپ کی کیبنٹ 70 ہے نا, 70 میں کتنے پی ٹی آئی کے نہیں ہے؟ کیبنٹ ممبرس کام 50 ہے, 20 تو بھی نہیں ہے, 20 تو بھی نہیں ہے, 20 تو بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. آپ نے جو بات کی 3 کا نام لے کے آپ نے کہا سارے کے سارے. چلو 10 ہے, 10 ہے نا. اچھا مجھے بتا رہے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ اپنی بات کرنا ہے. آزادی اس ملک میں, آپ کی پارٹی نے اس ملک میں آزادی ہے, جو بھی پارٹی بنا سکتے ہیں وہ پارٹی بنا. کہ سمیع الحق صاحب نے پارٹی دیکھیے آپ یہی بات میں حامد خان صاحب کے بارے میں بھی کر رہا ہوں. میں یہی بات باقی لوگ وجیہ الدین صاحب کر رہے ہیں. پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں اور آپ کی بات کو کوئی نہیں مانتا, آپ دوسری بات آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اور جو جے یو آئی ہند کے پاس سے جو آپ کی پارٹی کا رول ہے اسلام پاکستان کے لیے وہ بھی سب کو پتا ہے. میں آپ کو دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں. امید اللہ صاحب آپ کو بھی پتا کیا رول ہے. آپ بات پوری کر لیں پھر میں کرتا ہوں نا. آپ نہیں آپ نے بات کی, میں بات پوری کر, میں بات کر لوں نا. آپ نے بات کی, وہ یہی دیکھیے میری بات. فردوس اشکوان کون ہے؟ گناہ میں شامل نہیں ہے. شیخ رشید کون ہے؟ پاکستان بننے کے گناہ میں شامل ہے. فواد چودھری کون ہے؟ سارے پارٹی کے کچرے آپ نے اکٹھے کیے, کچرے لوٹے سارے پارٹی میں. یہ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا یہ کہ پاکستان بننے کے گناہ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ کس نے کہا تھا کہ پاکستان کے ISI نے القاعدہ کو ٹریننگ دی؟ یہ کس نے کہا تھا؟ اب اس کا جواب
نہیں. پاکستان کے القاعدہ کو ٹریننگ کس نے دی؟ بننے کے خلاف ہے. یہ ہمیشہ یہ آپ یہ سرٹیفکیٹ آپ دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے اس قسم کی باتیں میرے خیال میں آپ ایک بات حافظ صاحب ایک بات آپ ایسا کر لیں، ایک ایسے آدمی کو بلایا کرے کہ جو بھی آدمی بات کرے دوسرا سنیں. آپ سنیں نا، آپ سنیں میری بات. آپ جب بھی باہر گئے آپ نے یا پاکستان کے خلاف چارج شیٹ جاری کیا ہے یا پاکستان کے اداروں کے خلاف. آپ نے کہا کہ پاکستان کے اداروں نے القاعدہ کو ٹریننگ دی. آپ نے کہا کہ اسامہ کے آپریشن مخبری ISI نے CIA کو دی. یہ آپ نے کہا. آپ نے ایران میں کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کا خطہ ایران کے خلاف دہشت گردی کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. یہ پاکستان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. دوسری بات دوسرا چارج شیٹ بتا رہا ہوں. نہیں میں بات پوری کر لوں نا، میں ایک بات کہ میں پوری کر لوں. آپ نے جہاں بھی جاتے ہیں، سعودی میں آپ گئے، ملائیشیا میں آپ گئے، چائنا میں آپ گئے، امریکہ میں آپ گئے، آپ نے کہا کہ پاکستان کرپٹ ہے، پاکستان کی ادارے کرپٹ ہے، پاکستان کی حکومتیں جتنی بھی گزرے کرپٹ ہے، پاکستان کے سیاستدان کرپٹ ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ تمام ملک کو کرپٹ کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، کوئی سرمایہ کاری لگانے کے لیے پھر پاکستان آئے گا؟ کسی چور کی فیکٹری میں کوئی سرمایہ کرے گا صاحب؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سیکورٹی رسک ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ حکومت خطرہ ہے. انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی چارج شیٹ جاری کیا ہے، پاکستان کے اداروں کے خلاف بھی چارج شیٹ جاری کیا ہے، سب سے بڑی بات ہے اور عدالت کے خلاف بھی